ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وان ڈی گراف جنریٹر اور ہائی وولٹیج جنریٹر۔ یہ وان ڈی گراف جنریٹر جو ہے، یہ اس کا جو پرنسپل ہے، یہ کس پہ کام کرتا ہے؟ اٹ از بیسڈ آن الیکٹروسٹیٹک فینومینا اور الیکٹروسٹیٹک انڈکشن۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس الیکٹرک ڈسچارج اس کے اندر اس ڈیوائس کے اندر ہو جاتا ہے، دیٹ ہیپنز ویری کوئکلی۔ اور دوسرا اس میں جو ہے ہمارے پاس سپوز جو ہم نے سلنڈر رکھا ہوا ہے، ہالو سفیریکل جس سفیر رکھا ہوا ہے، تو وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ ٹرانسفر جس چارج کو کر دیتا ہے اٹ از آؤٹر سرفیس، اور جو ہے تاکہ ہم جو اس کا مین مدعا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کا جو ہے پوٹینشیل بڑھاتے ہیں۔ سو پوٹینشیل کو انہانس کرنے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ رول کرتا ہے، یہ پلے کرتا ہے۔ سو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وان ڈی گراف جنریٹر کی، اس کا جو اس کا میٹیلک سفیر کا بنا ہوتا ہے، ہالو میٹیلک سفیر کا بنا ہوتا ہے، جس کے جو دو اینڈس جو ہے ان کو ہم نے انسولیٹر اسٹینڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے اس انسولیٹر اسٹینڈ کے ساتھ جو ہمارے پاس ایک ہے یہ ہے جو بیلٹ لگی ہوئی ہے، اس بیلٹ کو ہم نے جو جس ہالو سفیر کے اندر جو ہم نے ایک بیلٹ لگائی ہوئی، وہ جو بیلٹ ہے وہ دو پلیوں کے ساتھ اٹیچ کی ہے، جن کا P1 اور P2 ہے۔ اور اس P1 اور P2 جو P1 ہے جو لوور اینڈ جو کنیکٹ کیا ہے جو بیلٹ کا، اس کو ہم نے ایک الیکٹرک موٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور جو یہاں پر کامبس ہے C1 اور C2 آپ دیکھو گے، ان کامبس کو جو اسپرے کامبس بولتے ہیں، ان کو ہم نے جو C1 جو لوور والا جو اینڈ ہے اس کے، تو وہاں پر جو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے ہائی پوٹینشیل پہ یہ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا جو ہم نے پوٹینشیل جو کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کا، سو دیٹ از اراؤنڈ 10⁴۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، تو اب اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جو یہ جس وان ڈی گراف جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام C1 ہے، اس کی جو ہم نے جو اس کی جو سرفیس ہے، اس کی جو نیڈلز ہے، تو وہاں سے آپ دیکھو گے بیکاز اٹ از کنیکٹڈ ٹو ہائی پوٹینشیل مینز C1 ہمارے پاس جو ہے پازیٹیو پوٹینشیل پہ کنیکٹ کیا ہے، تو بیلٹ جو ہمارے پاس جو نائلان بیلٹ اس کے ساتھ اس کی وسٹیٹی میں رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے جو الیکٹرانز ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے کام C1 پر، اور جو اس کا جو C1 کا جو ہائی پازیٹیو چارج جو تھا، تو وہ کیا کرے گا، وہ الیکٹرانز کو ایکسیپٹ کرے گا، اور الیکٹرانز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ اور جب یہ الیکٹرانز نیوٹرلائز جو الیکٹرانز اس نائلان بیلٹ سے جو اس میں آ گئے، تو یہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر جو آپ دیکھو گے کہ جو بیلٹ ہے، بیلٹ پہ جو چارج آئے گا وہ اب پازیٹیو آ جائے گا۔ اب چونکہ یہ بیلٹ ہے، یہ موونگ بیلٹ ہے، تو آہستہ آہستہ سے یہ اوپر کی طرف چلا جائے گا، اور یہ ہمارے جو کامب ہے C2 پر پہنچ جائے گا۔ اور وہاں پر بھی آپ دیکھو میٹیلک کنڈکٹر ہے، اس کے پاس بھی فری الیکٹرانز ہوں گے۔ سو اب یہ فری الیکٹران جو ہے، جو یہاں پر بیلٹ کا چارج پازیٹیو ہونے کی وجہ سے یہ الیکٹرانز اس میں چلا جائیں گے، اور جو کورسپونڈنگ پازیٹیو چارج ہے بیکاز آف الیکٹروسٹیٹک انڈکشن، تو یہ جو ہے اس میں آ جائے گا C2 پر آ جائے گا، اور یہ چارج جو ہے آہستہ آہستہ اس پہ جو آؤٹر سے اس سرفیس آف دس ہالو اسفیئر ہے، اس پہ ایڈ ہوتا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ ڈسچارج ٹیوب ہے، یہاں پر ہم اس چارج کو جو ہے جب جو ڈسچارج ٹیوب ہمارا ہے، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہائی پوٹینشیل ہونے کی وجہ سے جو بھی ہم چارج پارٹیکل رکھیں گے، چاہے وہ پروٹان ہو یا ڈیوٹران ہو، اس کو ہم ایکسیلیٹ کر کے ٹارگٹ پہ گرا سکتے ہیں۔ اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کو وہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو فی الحال جب یہ چارجنگ ہو جائے گی، تو چارجنگ ہونے کے بعد جب تو اس میں جب میگزیمم چارجنگ ہونے کے بعد یہ اس میں کچھ بہت سارا چارج اب لیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اس لیکیج کو روکنے کے لیے ہم نے جو یہ اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے، اس کو ہم نے کس کے اندر رکھا ہے، گیس فلڈ اسٹیل چیمبر کے اندر، اور اس کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہوا ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہائی یہ ہم نے پریشر جنریٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گا کہ جب یہ بیلٹ جو ہے جس ہائی پریشر جنریٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ جو یہ ہے
اب ہمارے پاس جو چارجڈ سپوز جو ہمارے پاس یہ چارجڈ پارٹیکل تھا اس کو ہم یہ ٹارگٹ پہ مطلب ہمیں جو لینا ہے. سپوز ان کیس اگر ہمارے پاس ٹارگٹ پارٹیکل ہے الفا پارٹیکل, تو الفا پارٹیکل کو ہمیں کسی ٹارگٹ پر لینا ہے. ٹارگٹ کا یہاں مطلب کیا ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے ایٹم کے جو اندر ہے اس کے نیوکلیس کو اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو بریک اپ کرنا ہے یا نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن کرنی ہے. اس نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن کو کرنے کے لیے ہم الفا پارٹیکل کا یوز کرتے ہیں. مگر یہاں پر ایک جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیکاز اگر آپ الفا پارٹیکل کی بات کریں گے اس کا چارج پازیٹیو ہے اور نیوکلس کے اندر بھی پازیٹیو چارج ہے, سو یہاں پر ریپلشن فورس ہوگا. مگر چونکہ ہم نے اس میں جو ہے اسپیڈ اتنی جنریٹ کی ہوتی ہے بیکاز آف ہائی ویلاسٹی ایز بیکاز ویلاسٹی ہیئر ڈپینڈس اپان دس پوٹینشیل. سو پوٹینشیل تو ہم نے کافی زیادہ اس کے اندر 10⁻⁷ وولٹس کے قریب آ جاتا ہے. تو بیکاز آف ہائی پوٹینشیل کی وجہ سے جو ہمارے پاس چارج ہوگا چارج پارٹ اس کی وجہ سے صحیح ہوگی, کافی زیادہ ہوگی, تو جس سے جو نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن ہم کرا سکتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ ہم نے جو یہاں پر آپ جو چارج جو ہمارے پاس جو سفیئرز ہیں اگر آپ دیکھو کہ ان کو جو ہے ہم نے یہاں پر جو میٹیلک کامپس لیے ہیں تو ان کو پوائنٹڈ جو ہے ان کا کرویچر جو ہم نے پوائنٹڈ رکھا ہوا تھا بیکاز جو اس میں کیا ہوگا کہ جو سرفیس ایریا یا چارج ڈینسٹی جو ہوگی پوائنٹڈ ہونے کی وجہ سے اس میں چارج ڈینسٹی زیادہ ہوگی. بیکاز جو یہ چارج ڈینسٹی ہے وہ انورسلی پرپورشن ہوتی ہے ریڈیس. سو جتنا زیادہ ریڈیس ہوگا تو کرویچر اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا, یا جتنا زیادہ ریڈیس کم ہوگا اتنا کرویچر کم ہوگا, تو کرویچر کم ہوگا تو چارج ڈینسٹی بڑھ جائے گی. تو ہم نیچرلی ایزیلی ہم ٹرانسفر چارج کرا سکتے ہیں کام سے تھرو بیلٹس میں کرا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا جو مین مدعا جو ہوتا ہے اس کا وین ڈی گراف جنریٹر کا, یہ ہمارا یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو پارٹیکل جو ہے پارٹیکل ایکسلیشن کراتے ہیں بیکاز آف ہائی وولٹیج جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کے اندر. تو جو ہمارے پاس چارجڈ پارٹیکل ہے اس کو ایکسلیٹ کرانے کے نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن کرانے کے لیے یا نیوکلیئر جو اندر سے نیوکلیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال موسٹلی کرتے ہیں. سو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اٹ واز دس ریلیٹڈ ود 1D graphics generator. Hope you understand it. Thanks.